جتنے بھی بننے والے تھے سیدہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مومنین آپ سے درخواست ہے کہ آپ آگے آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بنے۔ سب مل کے بآواز بلند ماتم نہیں چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے تبرہ، ماتم نہیں چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے تبرہ، ہم لوگ عزادار ہیں دھوکہ نہیں کرتے، اور کیوں مانگے کسی سے بھی تبرے کی اجازت، اور کیوں مانگے کسی سے بھی تبرے کی اجازت، نیکی کوئی کرنی ہو تو پوچھا نہیں کرتے۔ سب کے بعد بلند صلوات۔ قبلہ مولانا سید شباب سدوی صاحب سے کہ وائی رونق کے افروز ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آپ استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دعائے تاجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات، وإنك قاضي الحاجات، وإنك لجعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفرجته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی مرتبہ اور عزاداران سرکار سے خوش آمدید. کچھ دعا کے لیے گزارش کی گئی ہے. ڈاکٹر رضا صاحب پروردگار سے دعا گو ہیں بطفیل اہل بیت اطہار، انہیں صحت کاملہ آمین. اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں انتظار کرتے ہیں
شبیہیں بناتے ہیں. گوگل صاحب، گوگی صاحب، گوگی نام ایسا ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ حالانکہ نام ایسے رکھنے چاہیے کہ جو غلام حسین، نام غلام حسین، مگر معروف تو اس سے غلام حسین کے والدین کو اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور خود ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں جس خلوص نیت اور دل کے ساتھ فرش عزا بچھائی، مجالس کا اہتمام کیا، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے. اور اس تمنا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ بسط ادب، بسط خلوص اللہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آئندہ سال پھر ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ حسین کا غم منانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ یہ مجلسیں ہماری زندگی ہیں، یہ مجلسیں ہمارا تشخص ہیں، یہ مجلسیں ہماری پہچان ہیں. سال بھر لوگ اپنی تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور کوشش یہ رہتی ہے کہ در اہل بیت اطہار سے دور کیا جائے، لیکن ایک سال کی محنت ایک طرف، 10 دن کی محنت ایک طرف. ہمارا بچہ جو فرش عزا پاتا ہے، اور پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو خاص طریقے سے ان مجالس میں لے کر آئیں. انشاءاللہ وقت رہا تو بچوں کے سلسلے میں بھی عرض کروں گا، لیکن آپ ذرا سوچیں اور غور کریں اس بات کے اوپر کہ آج اتنے وسائل ذرائع ہونے کے بعد بھی انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہے. وہ دور اور وہ زمانہ یاد کیجئے سرکار دو عالم کا کہ آپ اللہ کی تبلیغ اور ترویج کے لیے ایسے عرب کے بدوؤں کے درمیان تشریف لائے کہ جو بت بناتے تھے اور اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھتے تھے. جب ذوق کی عبادت بے چین کرتا تھا تو خوب اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو بھگوان کو اٹھا کر میدے کے مندر میں ڈال کر شانتی پراپت کر لیا کرتے تھے. میں نے خود قصداً یہ لفظ استعمال کیا ہے بھگوان کا، اللہ کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا. پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں جو تبلیغ و ترویج کی، کیونکہ عرب کی طینت کے اندر بت پرستی کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی، جو خود کہنا چاہتے تھے وہ اپنی زبان سے نہیں بلکہ کہا کرتے تھے بت یہ کہہ رہا ہے. بت بیچارہ بت بنا بیٹھا رہتا تھا. پیغمبر اسلام نے بھی 2 چیزیں چھوڑی.
ایک بولنے والی اور ایک خاموش. تو بت پرستی کی عادت نے کہلوا دیا کہ ہمیں نہ بولنے والی کافی ہے. اب ایک جملہ عالیہ کروں گا اور شاید اردو ادب میں شاید یہ جملہ نہ ہو. خوب بتوں کی عبادت کرتے تھے جب ذوق عبادت بے چین کرتا تھا، اور جب بھوک لگتی تھی تو اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے. اب آپ سوچیں اور غور کریں کہ جو قوم خدا خور ہو ہم کہا کہ اردو ادب میں یہ جملہ شاید بہت کم معلوم ہے. جو قوم خدا خور ہو اسے خدا پرست بنانا کتنا مشکل کام ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے جو قوم خدا کو کھا کر ڈکار نہ لے وہ اگر فدق کو ہضم کر جائے تو تعجب محمد. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. تھوڑا تھوڑا جو جوان ینگ بچے ہیں، بزرگ ہیں وہ بیٹھے رہیں، بزرگوں کے لیے کوئی نہیں. جو ینگ ہیں تاکہ آنے والوں کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ آگے بلائیے، آگے پہلی آگے بلا لیتے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. صلوات پڑھیں پر محمد. متوجہ ہوں کہ قرآن جس کا لفظ معجزہ ہے، حرف معجزہ. قرآن کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑے اسرار ہیں. دنیاوی علم الہی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے جس آیہ مبارکہ کو مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ایک لفظ سے بحث ہو رہی ہے، وارث. کہ وراثت جو حقیقی وارث ہوتا ہے اسے ملتی ہے. جی بس اسی پر غور رکھیے گا. قرآن نے وراثت سے متعلق آیتیں پیش کی ہیں کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے. اور تقریباً 7 آیات شہزادی کونین نے جو وراثت سے متعلق تھی وہ پڑھی تھی، جو وراثت سے متعلق ہیں کہ وورث سلیمان و داؤد. وارث وراثت لینے والا بھی نبی ہے، وراثت دینے والا بھی نبی ہے. شہزادی کونین نے وراثت سے متعلق قرآن پڑھا، سامنے سے حدیث آئی کہ آپ کے بابا کی حدیث ہے، ہم نبی لوگ نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. میں کہتا ہوں شہزادی خرموں کے درختوں کے لیے تشریف نہیں لے گئی تھی بلکہ مسئلے کو حل کرنے گئی تھی. اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ کل جب میرے بابا نے کہا تھا کہ لاؤ حدیث لکھ دوں تو کہا گیا ہمیں قرآن کافی ہے. آج میں قرآن پیش کر رہی ہوں تو تم حدیث سنا رہے ہو. نہ قرآن کافی ہے نہ حدیث کافی ہے. اب جملہ قرآن کی روشنی میں آ رہا ہے، کہاں تک آپ قبول کریں گے وہ آپ. شہزادی سے کہا گیا کہ گواہ لے کر آؤ.
شہزادی حسنین علیہ السلام کو گواہ کے طور پر لے کر گئی، کیونکہ وراثت سے متعلق حدیث آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ کہا گیا کہ بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ کہنے والا کہہ کر چلا گیا، مگر جملہ گیا قرآن کے خلاف۔ کیا کہا پھر جملہ سنیے کہ بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ جملہ گیا ہے قرآن کے خلاف، اس لیے کہ اگر بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی تو عیسیٰ کی گواہی مریم کے حق میں صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو یہ قرآن جو قیامت تک کے لیے معجزہ بن کر آیا ہے، قرآن میں موجود ہے کہ خدا رازق ہے، توجہ کیجیے، بلکہ رازق نہیں خیر الرازقین ہے۔ رازق اور ہے، خیر الرازقین قرآن آپ اٹھا کر پڑھیں گے، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، تو قرآن کے اندر آپ کو ملے گا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ ہر ایک سے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ہوتا کب ہے؟ جب رزق اللہ کی طرف سے آئے تو شکریہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یعنی آسمان سے آنے والے کا نام رزق ہے، زمین سے جانے والے کا نام شکریہ ہے۔ آدم کے لیے رزق ادھر سے آیا، آدم نے شکریہ ادھر سے ادھر بھیجا۔ نوح کے لیے رزق ادھر سے آیا، تمام قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، کفر کرو گے تو عذاب خدا میں مبتلا کر دوں گا۔ یعنی آسمان سے آنے والے کا نام رزق ہے، زمین سے جانے والے کا نام شکریہ ہے۔ کیا ہو گئی نا بات؟ لیکن اللہ نے ہر ایک سے کہا کہ میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو۔ لیکن جب اہل بیت اطہار کا معاملہ آیا تو خدا نے آواز دی وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں اہل بیت تمہارا شکریہ ادا کروں۔ کل ایمان، کل قرآن، حق دا امام نعرے حیدری۔ تمام کائنات سے خدا کہہ رہا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ اہل بیت اطہار سے کیا کہا؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ یا اللہ لوگ حسد میں مر جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، شکریہ ہوتا کب ہے یہ دیکھو، شکریہ جاتا کب ہے یہ دیکھو۔ آسمان سے رزق آنے والی چیز کا نام ہے رزق، زمین سے جانے والے کا نام ہے شکریہ۔ تو ہم نے پوری کائنات کے لیے رزق بھیجا، سب نے شکریہ ادھر سے ادھر بھیجا۔ اہل بیت عجیب بندے تھے، انہوں نے روٹیاں ادھر سے ادھر بھیجی، ہم نے شکریہ ادھر سے اس کے آگے آئے تو جزاؤہم بما صبروا جنتا وحریرا، جزاؤہم ان کی جزا
ان کی جزا، کس کی؟ اہل بیت اطہار کی جزا، سوائے جنت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، قبلہ تشریف فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے عطا، ایک ہوتا ہے جزا۔ عطا اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام کیا اور میں نے خوش ہو کر آپ کو کچھ دیا، یہ ہے عطا۔ جزا کسے کہتے ہیں؟ آپ کی جتنی محنت ہے اتنی اس کی جزا ہوگی۔ اس کا عطا ادا کر کے، عطا کر کے، عطا کر کے واپس لیا جا سکتا ہے، جزا واپس نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے لفظ عطا نہیں رکھا، لفظ جزا رکھا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محنت اور ان کا کام اللہ کی نگاہ میں عطا نہیں تھا، جزا تھا، اور جزا تھا تو جنت تو ہو گئی اہل بیت اطہار کی ہے۔ تو آپ کہیے کہ بھئی جنت تو اہل بیت اطہار کی ہے یا نہیں؟ بے شک جنت میں جانا ہے تو آپ کہیے بھئی جنت سے ایک فرش شہزاد کم کیا ہے؟ جنت میں جنت سے کم ہے کیا فرش شہزاد؟ اچھا جزا ہے، 3 دن تک روٹیاں جاتی رہیں، ادھر سے جنت آتی رہی۔ اہل بیت اطہار نے جنت لی، سرکار تشریف نہیں لاتے، جنت خریدی جا رہی ہے روٹی کے عوض۔ توجہ کیجیے گا، اب کس کی ہے جنت؟ ملکیت ہے اہل بیت اطہار کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جائیں گے جنت میں، ہم جائیں گے، ہم نے کہا جائیے، پہلے مالک سے پوچھئے۔ کیا بات ہے، بھئی مالک کہے گا جبھی تو جائیں گے۔ مجلس ہوتی ہے، اب جس کو چاہے لے بیت اطہار جنت دے دیں، آپ کون ہیں روکنے ٹوکنے والے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ شیعہ وہ ایسا ہے، ارے بھیا وہ اہل بیت اطہار کا معاملہ ہے، جس کو چاہیں اس کو دے دیں۔ تو یہ مجلسیں کرتے ہیں، تبرک آپ دیکھیے، آپ نے تبرک تقسیم کیا، ایک صاحب بچے کو بلایا، اس کو آپ نے تبرک دینا شروع کر دیا، ایک صاحب کو 1 تبرک، بچے کو 5، جسے 1 ملا تھا وہ کہے گا صاحب آپ نے میری انسلٹ کی ہے، اس کو بچے کو آپ نے 5 دے دیے، مجھے 1 دیا ہے، تو وہ کہے گا گھر جائیے، نیاز میری ہے، جسے چاہوں 1 دوں، جسے چاہوں 5 دوں۔ آپ کون ہیں ٹوکنے والے؟ جنت ہے اہل بیت اطہار کی، جسے چاہے آنسو کے قطرے پر دے دے، نہ دے تو بڑے سے بڑے مفتی کو نہ دے۔ آپ کون ہیں ٹوکنے والے؟ تو جزاءہم بما صبروا۔ اچھا، وارث کے عنوان پر میں 2-3 آیتیں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے قرآن دیکھیں، قرآن کا اعجاز دیکھیں اور وارث قرآن دیکھیں۔ سورہ آل عمران قرآن کا 3را سورہ ہے، یہاں سے معیار سماعت بلند ہو رہا ہے، اور 7ویں آیت ہے قرآن کی۔ آیت پڑھوں آپ کے سامنے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ دیکھو قرآن کے اندر ہم نے 2 قسم کی آیتیں رکھی ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا یہاں سے بیان معیار سماعت ذرا بلند ہے۔
والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. دو قسم کی آیتیں ہم نے قرآن میں رکھی ہیں. کچھ آیتیں محکم ہیں اس میں سے، واخر متشابہات، اور کچھ آیتیں اس میں سے متشابہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ محکم کسے کہتے ہیں، متشابہ کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ ممبر سے علمی بیان آپ کو پوچھنا چاہیے. محکم اسے کہتے ہیں کہ جس کے معنی و مطالب و مفاہیم سمجھ میں آئیں. متشابہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے معنی و مطالب و مفاہیم انسانی سمجھ سے بالاتر ہو، اسے کہتے ہیں متشابہ. دو قسمیں ہو گئی آیتوں کی، ایک محکم اور ایک. قرآن نے کیا کہا کہ میرے اندر دو آیتیں ہیں، دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکم اور ایک. اب دوسری آیت پڑھتا ہوں، سورہ ہود 11واں سورہ پہلی آیت. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ. الف لام را یہ کتاب ہے اور یہ پوری کتاب محکم ہے. واہ کیا کہنے، کیا کہا قرآن نے؟ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے پہلی آیت میں کیا کہا سورہ آل عمران میں کہ کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں. سورہ ہود میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پوری کی پوری کتاب الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ پورا قرآن محکم ہے. کیا ہو گئے؟ تیسری آیت پڑھوں آپ کے سامنے، 39ویں سورے کی آیت ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ وہ ہے جس نے بہت اچھی باتیں، احسن باتیں اس قرآن کے اندر رکھی ہیں، اور یہ پورا قرآن متشابہ ہے. واہ واہ، پورا قرآن متشابہ ہے. کیا ہو گیا قرآن کے اندر؟ کہیں کہتا ہے کہ کچھ محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں. سورہ ہود میں قرآن کہتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے. سورہ زمر میں کہتا ہے 39ویں سورے میں پورا قرآن متشابہ ہے. اس بات کا جواب کسی کے پاس؟ کبھی غور کیا اس اینگل پہ بھی غور کیا کیجیے، اس پوائنٹ کو بھی سوچا کیجیے کہ قرآن، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور قرآن کے سورہ نساء میں کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرآن ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر اختلاف ہوتا. تو معاذ اللہ ظاہراً تو آیت قرآن کچھ کہہ رہی ہیں کہ اختلاف ہو رہا ہے. بیدار ہیں آپ؟ کیا بات ہے. اگر میں اس مسئلے کو بغیر حل کیے چلا جاؤں تو پورے سال آپ لوگ بے چین رہیں کہ یہ کیا کہہ دیا کہ قرآن کے اندر اختلاف. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہہ رہا ہے. میں نے تو قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. سورہ آل عمران میں قرآن کہتا ہے کہ کچھ محکم ہیں، محکم جس کے معنی سمجھ میں آ جائیں، متشابہ جس کے معنی اور مطالب سمجھ میں نہ آئے. وارث دین وارث قرآن. سورہ ہود پورا قرآن محکم، اور پھر 39ویں سورے میں کہتا ہے کہ پورا قرآن متشابہ. سرکار دو عالم کے بعد ایک عیسائی عالم دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ مسلمان علماء کو بلاؤ. آئے سارے علماء. اس نے کہا یہ قرآن کیا تمہارے اللہ کا کلام ہے؟ ظاہر ہے. انہوں نے کہا ہاں بھائی ہمارے اللہ کا کلام ہے یہ پورا قرآن. کہا اگر میں اس پر کوئی اعتراض کروں تو اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا قرآن کو پر اعتراض. اس نے کہا اختلاف دکھاؤں قرآن کے اندر، اور اس نے یہی آیت پڑھی. کون سی؟ سورہ آل عمران کی. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات.
کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کچھ محکم آیتیں ہیں، کچھ متشابہ ہیں، آپ کو یقین ہے؟ کہا بالکل یقین۔ اس نے پھر دوسری آیت پڑھی سورہ ہود کی اور کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے۔ اب تھوڑا سا گھبرایا کہ بھائی اس پہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے۔ پھر اس نے وہی تیسری آیت پڑھی کہ پورا قرآن یہ کہتا ہے کہ متشابہ ہے، جس کے معنی و مطالب سمجھ میں نہیں آتے۔ کہا اس کا جواب دیجیے۔ ساری درباری علماء نے سر جھکا لیا، کہا ہمیں سوچنے کا موقع دو۔ کہا جاؤ 24 گھنٹے کا ٹائم آپ کو دیا، اب جب جواب لے کر آئے وہ جواب سنیے آپ۔ اس نے کہا کہ بھائی بتائیے کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اس کو قتل کرو، یہ مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو قتل کر دو گے، قیامت تک میرا سوال زندہ رہے گا، میرا سوال زندہ رہے گا، تمہارے پاس جواب نہیں ہے اس قرآن جواب میرے سوال کا۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ ابھی وارث قرآن موجود ہے، پورے عشرے کا نچوڑ دے رہا ہوں، ابھی وارث قرآن موجود ہے، رسول کا وارث کا موجود ہے، رسول کا وارث کا ہاں۔ کہا بلاؤ۔ آیا آپ کے امام کے پاس۔ اب آپ سوچیں اور غور کریں کہ وہ عیسائی عالم اسے کتنا اپنے اوپر اعتماد ہوگا کہ پوری مولویوں کی ٹیم کو ہرا چکا ہے اور وہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں بلاؤ کون ہے؟ آئے آپ کے امام۔ آنے کے بعد امام سے اس نے وہی سوال کیا کہ آپ کو قرآن کے اوپر اعتماد ہے؟ امام نے فرمایا بے شک ہے۔ کیا قرآن میں کوئی اختلاف؟ امام نے فرمایا ذرہ برابر اختلاف نہیں۔ کہا آیت پڑھوں؟ کا پڑھا ہے۔ اس نے پھر آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ اس قرآن کے اندر کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہے، محکم جن کے معنی اور مطالب سمجھ میں آ جائے، متشابہ جن کے معنی اور مطالب سمجھ میں نہیں آئے۔ امام نے فرمایا بے شک خدا یہ فرماتا ہے قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر اس نے دوسری آیت پڑھی سورہ ہود کی، اللہ نزل الف لام میم کتاب احکمت آیاتہ، کہ یہ پورا قرآن محکم ہے۔ امام نے فرمایا بے شک اللہ نے صحیح کہا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اپنی ذات سے زیادہ یقین ہے؟ پھر اس نے کہا تیسری آیت پڑھو۔ امام نے فرمایا پڑھ۔ اس نے پھر تیسری آیت پڑھی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن متشابہ ہے۔ امام نے فرمایا صحیح کہتا ہے اللہ۔ ابھی تک دنیا بھٹک رہی تھی بغیر وارث کے، اب آیا ہے صحیح وارث کے پاس۔ اس نے کہا یہ اختلاف نہیں ہے؟ کہا بالکل بھی اختلاف نہیں ہے۔ کہا پھر جواب دیجیے۔ کہا سن، اللہ نے یہ انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کیا بات ہے! اللہ نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ جہاں کہا ہے کہ کچھ کتاب محکم ہے، کچھ متشابہ ہے، کہیں کہا پورا قرآن متشابہ ہے، کہیں کہا پورا قرآن محکم ہے، تو 3 قسمیں ہیں۔ جو منکر قرآن ہے اس کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے، جو مومن کتاب ہے اس کے لیے کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے، اور جو وارث قرآن ہے اس کے لیے پورا قرآن محکم ہے۔ کل قرآن حق دا امام نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان
وہ یہیں پر خاموش نہیں ہوا، یہاں خاموش نہیں ہوا، اس نے کہا پھر یہ بتائیے کہ جو قرآن قیامت تک ہدایت کے لیے آیا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو اس میں خدا کو متشابہ آیتیں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا بات بھئی قیامت تک جو قرآن کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، اس میں متشابہ آیتیں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ امام نے مسکرا کر فرمایا تاکہ دنیا قیامت تک ایک وارث قرآن کی ضرورت محسوس کرتی یہ ہے وہ وارث قرآن، یہ ہے وہ وارث قرآن جس کے لیے دنیا آج انتظار کر رہی ہے۔ عالم اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں، موجود ہے سب میں، کہ آخری زمانے میں ایک آئے گا اور سب نے لکھا کہ من ولد فاطمہ، فاطمہ زہرا کا فرزند ہوگا۔ سب نے لکھا، سب لکھتے ہیں اس بات کہ آخری زمانے میں جو آئے گا، اور سب نے لکھا کہ اللہ ہمارے انتظار کو ختم کرے، اللہ ہمارے انتظار کو ختم کرے، ہمارے زندگی میں اس مہدی کی زیارت کر ہمیں کرائے۔ کیا کہا؟ من ولد فاطمہ، فاطمہ زہرا کا فرزند ہوگا۔ تو کہنے کو دل چاہتا ہے کہ دین کا آغاز بھی خاندان سیدہ سے، کیا بات ہے، دین کی بقا بھی خاندان سیدہ سے، دین کا انجام بھی خاندان سیدہ سے۔ برائے مشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات۔ دین آخر سب لکھتے ہیں، سب نے لکھا عالم اسلام کے، بس اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، ہم کہتے ہیں کہ ہو چکے، بس یہ اختلاف ہے، باقی سب یہ کہتے ہیں، سب یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں زیارت کرائے، انتظار کو ختم کرائے، انتظار کو ختم کرائے، اللہ جلدی بھیج دے۔ میں کہتا ہوں یہ انتظار کس بات کا ہے؟ اجماع سے بنو، کہا نہیں وہ خدا بھیجے گا، جب آخری خدا بھیجے گا پھر اب پہلا خدا نہیں بھیجے گا۔ کیا بات ہے، بچوں کو کے ذہنوں میں، اب جو مجھے میسیج دینا ہے، آپ نے ماشاءاللہ 10 دن تک بڑے فضائل سنے، مسائل جس قابل تھا، بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا امام ہے، پردہ غیب میں ہے، جو چیز دکھائی دی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے، جو چیز نہیں دکھائی دی جاتی وہ نہیں مانی جاتی۔ بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ ایک کلاس میں مولوی صاحب یہ پڑھا رہے تھے، اور آخر میں پھر انہوں نے اینڈ یہاں کیا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا آخری امام ہے، اگر ہوتا تو نظر آتا۔ میں کہتا ہوں بصارت سے نہ دیکھو، بصیرت سے دیکھو۔ کیا بات، اور انہوں نے بچوں سے سوال کیا، کوشچن کیا، بتاؤ میرے یہ ہاتھ میں چھڑی تھی، یہ دکھائی دے رہی، یہ کیا ہے؟ کہا مولانا صاحب آپ کی چھڑی ہے، دوش پر ہاتھ رکھا، یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا دوش ہے۔ وہ پوچھتے گا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہاتھ ہے، یہ چیئر کرسی ہے مثلا۔ کہا بس یہی تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، جو چیز نظر آ رہی ہے وہ دکھائی دی جا رہی اس کو مانے جانے کے قابل ہے، جو نظر نہ آئے اور وہ مانے جانے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ان کا امام بھی معذاللہ مانے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی بچوں میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، کیا بات ہے، اس کا نام ہی تھا منتظر مہدی۔ کھڑا ہو گیا، کہا کہ میرے بھی سوال کا جواب دے دیجیے۔ اس نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ
مولوی صاحب کا ہاتھ ہے، کہا یہ کیا ہے، کہا شولڈر ہے، چھڑی ہے. اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ کیا ہے، کہا یہ ان کا سر ہے. اس نے کہا ان کا دماغ کہاں ہے؟ ابھی تو کہا تھا جو چیز دکھائی دی جائے وہ مانے جانے کے قابل ہے، جو چیز نظر نہ آئے وہ مانے جانے کے قابل نہیں ہے. لہٰذا ان کا جب دماغ ہی نظر نہیں آ رہا ہے تو بات بھی مانے جانے کے قابل نہیں. یہاں آپ کو لے کر آنا تھا. اب یہاں سے لمحہ فکریہ، ہم اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کہ بچے دین سے منحرف نہ ہونے پائیں. اب میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، میری یہ مجلس پہنچائیے گا بچوں کو. پہلے آپ سے سوال ہوگا کہ ہم نے اولاد جیسی نعمت دی تھی، آپ نے اسے کیسا اٹھایا؟ میں 2-3 دن سے بہت سن رہا ہوں، میرے پاس پیرنٹس آ رہے ہیں، لوگ شکایات. یقین جانیے جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے. یہ مت سوچیے آپ کہ ببول کے پیڑ کے اوپر آپ آم اگانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہوگا. اب بچوں کو متوجہ کر رہا ہوں. بچوں، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو. اگر دنیا و آخرت میں یہ چاہتے ہو کہ تمہاری لائف کامیاب ہو، تمہاری زندگی کامیاب ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام کرو. قرآن کہتا ہے لا تقل لهما اف، ماں باپ سے اف تک نہ کرو. مجھے معلوم ہے کہ اس پہ سکوت ہوگا، لیکن میسج دینا، اف تک نہ کرو. قرآن کے پاس اس سے چھوٹا کوئی اور لفظ ہوتا تو قرآن اسے استعمال کرتا. اف کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نے پہلا بٹھا دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرنا، ان کے آگے نہ چلنا. جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا وہ جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے. پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، ینگ بچہ، کہا سرکار میں نے قسم کھائی تھی، منت مانگی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ اور حور العین کی پیشانی کا بوسہ ہوں گا. میری منت قسم پوری ہو گئی نا، لہذا میں کیسے کروں، کیسے اپنی منت کو اتاروں؟ جنت کی چوکھٹ اور حور العین کی پیشانی کا بوسہ کیسے؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ ماں کے قدم اور باپ کی پیشانی کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے. اس نے کہا سرکار میرے والدین تو اس دنیا میں ہیں ہی نہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں. رسول اسلام نے فرمایا قبرستان میں جا اور ماں اور باپ کی قبروں کو چوم لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی. اس نے کہا سرکار مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے والدین کی قبریں کہاں ہیں، کس قبرستان؟ رسول اسلام نے فرمایا میرے سامنے 2 قبریں بنا، ایک کو باپ کی قبر تصور کر، دوسرے کو ماں کی قبر تصور کر، دونوں کا بوسہ لے لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی. اب ذرا سوچئے کہ جب خاطب مسلمان کے باپ کی قبروں کا اتنا احترام نبی بتا رہے ہیں تو جو کائنات کا امام ہو. قرآن پھر کہتا ہے، میں اس ٹاپک پر رکوں گا، اسی ٹاپک پر میں جس کو تمام کروں. قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو میری عبادت کرو،
اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کو یاد کرا رہا. عظمت پہچانے والدین کی عظمت پہچانے کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہی عبادت قبول ہوگی جو والدین کے ساتھ احسان کر رہا ہو. یوتھ ینگ بچوں، خوشبو نہیں سونگو گے جنت کی. تمہاری سب کو مرنا ہے. اپنے یہ والدین کو تنہا نہ چھوڑو. یقین جانیے گا ان کے دل کی جو آہ نکلتی ہے وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. والدین کا احترام واجب ہے. ان کے آگے نہ چلو. آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ رونا آتا ہے اپنی قوم کے لیے. ہم نام حسین بھی لیتے ہیں، یا حسین یا حسین، اور والدین کا احترام بھی نہیں کرتے. کیا حسین ایسے آزادی کو قبول کریں گے؟ سوچئے، غور کیجئے گا. میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے والدین کو چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالو، عبادت بن جائے گا. میں نے حدیث پڑھی تھی پیغمبر سے الوالد عبادت النظر الی الوالد عبادت. پیغمبر اسلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، کہا سرکار 3 دن ہو گئے، ایک جوان ہے اس کی روح بدن سے نہیں نکل پا رہی ہے، تڑپ رہا ہے بستر کے اوپر. بھول جاؤ گے پیرنٹس کو تو یہی حال ہوگا. کچھ دن عیش کر سکتے ہو، کچھ دن یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہم اپنی لائف بہت اچھی گزار رہے ہیں. آپ اپنے ماحول کو چینج کیجئے، بدلیے، سماج کو بدلیے. ان بزرگوں کا احترام کیجئے. یہ وہ شجر ہیں، ٹھیک ہے آپ پھل نہیں دے رہے، مگر تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ ان کے سائے میں بھی زندگی گزارو گے نا تو تمہاری زندگی کامیاب رہے گی. حضور کی خدمت میں آیا، کہا سرکار 3 دن سے ایک جوان تڑپ رہا ہے، اس کی روح نہیں نکل پا رہی ہے. آپ ذرا تشریف لے چلیے، دعا کر دیجیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب روح نہیں نکلتی؟ جو یاسین پڑھو تاکہ جلدی سے روح نکل جائے. قرآن کہتا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں تاکہ زندہ مر جائے. ہے یہ نہیں؟ کہا سرکار روح نہیں نکل رہی. باتیں ضروری ہے، میں نے سب کو سنا ہے، میری مجلس جانی چاہیے بچوں تک. رسول اسلام نے فرمایا، آئے تشریف لائے، دیکھا واقعی تڑپ رہا ہے، ینگ بچہ نوجوان ہے، روح نہیں نکل پا رہی اس کی. رسول اسلام نے فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہاں سرکار ماں زندہ ہے؟ رسول اسلام نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. ماں آئی. آنے کے بعد رسول اسلام نے پوچھا کیا تو اس سے راضی نہیں ہے؟ کہاں سرکار میں اس سے راضی نہیں، میں اس سے راضی نہیں. اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، اس نے مجھے کھڑکیاں دی ہیں. جب یہ بچہ تھا تو میں اس کی پرورش اس طرح سے کرتی تھی کہ خود تکلیف میں رہتی تھی اور اسے میں آرام سے رکھتی تھی. لیکن جب سے اس کے گھر میں اس کی بہو آئی ہے، آج کا دور ہے، سامنے رکھیے، سامنے رکھیے اس بات کو. اس نے میری بے عزتی کی ہے، اس کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے. رسول خدا نے اس سے کہا کہ معاف کر دیا، معاف کر دیا. کہا سرکار معاف نہیں کروں گی. رسول نے فرمایا اس کی روح بھی نہیں نکلے گی، یہ تڑپتا رہے گا جب تک تو معاف نہیں کرے. میں اس واقعے کو یہاں چھوڑتے ہوئے ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے دعائے کمیل کا. ماں کے مزاج میں قدرت کے مزاج کا عکس ہے.
میں نے جملہ بہت بڑا کہا، ماں کے مزاج میں قدرت کے مزاج کا عکس ہے۔ خالق وہ ہے، وسیلہ تخلیق یہ ہے، معبود وہ ہے، ذریعہ عبادت یہ ہے۔ دعائے کو میں نے ایک جملہ ہے، یا سریع الرضا ہے، یا سریع، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ او ایک وہ جو اپنے نہیں گنہگار بندوں سے جلدی راضی ہونے والے، گنہگار بندوں سے وہ خالق ہے۔ جب گنہگار بندہ شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو خدا اس سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ یہی عکس ماں کے اندر ہے۔ ماں سب سے آخر میں ناراض ہوتی ہے، سب سے پہلے راضی ہوتی ہے اپنے بیٹے سے۔ سب سے پہلے سرکار اس کی روح نہیں نکل رہی، کہا ماں سے کہا دعا کر دے راضی ہو جا، کہا نہیں سرکار راضی نہیں ہو سکتی۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ کو جلاؤ اور اسے اٹھا کر آگ میں ڈالو، جلاؤ۔ اب ماں کا دل تڑپ گیا، یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ ماں کا دل تڑپ گیا، کہا سرکار زندہ جلائیں گے؟ کہاں زندہ جلائیں گے؟ کہا سرکار میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ بس جیسے ہی کہا اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے ماں کا مطلب، یہ ہے ماں کا مطلب۔ کہاں ہیں ہمارے ینگ بچے، نوجوان بچے جو پیرنٹس سے کہتے ہیں، ماں باپ سے کہتے ہیں کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اب الیکٹرونک کی دنیا۔ خدا کی قسم گمراہ ہو جاؤ گے، منبر سے کہہ رہا ہوں، گمراہ ہو جاؤ گے، نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گی۔ اس دنیا سے جاؤ گے ذلیل ہو کر جاؤ گے اگر ماں باپ کے دل کو دکھایا ہے۔ بزنس برباد ہو جائے گا، کاروبار ختم ہو جائے گا اگر والدین ذرا سے بھی بددعا کرتے، ایک آہ بھی نکالتے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی، پروردگار مجھے جنت میں میرا مصاحب دکھا دے کہ میں جنت میں جو میرے ساتھ رہے گا۔ موسیٰ کتنا بڑا نبی، میرے ساتھ جو رہے گا جنت میں اس سے میری ملاقات کرا دے۔ خداوند عالم نے موسیٰ کو کہا ٹھیک ہے فلاں شہر میں فلاں مقام پر فلاں شخص ہے، وہ جنت میں تمہارا ساتھی رہے گا، بنے گا۔ جناب موسیٰ گئے، جانے کے بعد وہ دکان پر شاپ پر بیٹھا ہوا تھا، صبح سے شام ہو گئی، وہ یہ دیکھنے کے لیے جناب موسیٰ کہ اس کا کون سا عمل ایسا ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہنے کا سبب ہے۔ کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ جب شام ہونے لگی جناب موسیٰ نے دکان کو بند کیا اپنے، جانے لگا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ بھئی میں تیرے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کہا چلو۔ آیا، کھانا تیار کیا، دسترخوان لگایا، موسیٰ کو بٹھایا، مگر موسیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ کھانا لے کر ایک حجرے میں جاتا ہے اور حجرے میں جانے کے بعد کچھ دیر وہاں رکتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ اب موسیٰ نے دیکھا کہ اسی حجرے کے اندر وہ سبب ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ جناب موسیٰ گئے، جا کے دیکھا تو اس کی ایک اپاہج ماں جو بستر کے اوپر تھی، یہ شخص لقمہ بنا کر اس کے منہ میں دیتا ہے اور لقمہ کھانے کے بعد وہ کہتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا مصاحب بنا۔ یہ ہے ماں کی دعا، یہ ہے ماں کی دعا کہ ماں اگر دل سے دعا دے دے بیٹے کو اولاد ہو۔ جناب اویس قرنی بس رسول اسلام کو خط لکھا، سرکار آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں مگر
ماں اجازت نہیں دیتی، ان کی خدمت میں لگا ہوا ماں کی. رسول اسلام نے فرمایا ماں کی خدمت کرتا رہے، اس کا چہرہ دیکھتا رہے، میری زیارت کا ثواب ملتا رہے. سب کچھ چھوڑ دیجئے، چلیے سب کچھ چھوڑ دیجئے. آپ زیارت پر جاتے ہیں، کربلا محلہ ہے، امام علی مقام کی زری کے اس طرف ایک قبر ہے، زیارت کی ہوگی آپ نے. ابراہیم مجاب ہے، ابراہیم مجاب کون ہے یہ ابراہیم مجاب؟ مجاب کا مطلب کیا؟ جسے جواب آئے. کس کا جواب؟ کس کا جواب؟ ابراہیم مجاب وہ ہیں کہ جو ہر شب جمعہ امام کی زیارت کے لیے آتے تھے. والدین ضعیف تھے. جب ایک شب جمعہ آئی تو ابراہیم مجاب کا دستور یہ تھا کہ ایک جمعرات والد کو لے کر جاتے تھے، اگلی جمعرات والدہ کو لے کر جاتے تھے. لیکن ایک جمعرات ایسی آئی شب جمعہ کہ والد نے کہا کہ بیٹا آج میرا دل بہت چاہتا ہے کہ امام کی زیارت کروں. ابراہیم مجاب نے کہا کہ آج موسم خراب ہے، آپ اگلی جمعرات کو چلیے گا. ایک ہفتے کے بعد والد نے کہا ابراہیم مجاب کے کہ نہ معلوم میں اگلے سال زندہ رہوں نہ رہوں، اگلے ہفتے تک رہوں یا نہ رہوں، مجھے اسی جمعرات کو لے کر چلو. ابراہیم مجاب نے سواری پر بٹھایا، جیسے چلنے لگا تو ماں کی آواز آئی، بیٹا مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے، مجھے بھی ساتھ میں لے کر چلو. ابراہیم مجاب نے ماں کو اپنے دوست پر لے کر چلے اور اس منزل پر لے کر چلے کہ جب حرم امام علی مقام میں پہنچے ہیں اسی گرد آلود اپنے جسم کے ساتھ، اور جیسے ہی امام کے حرم میں داخل ہوئے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہاں سے جواب السلام. یہ ہے والدین کی خدمت کا صلہ و جزا. محمد پلیز ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے بچوں سے ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں، گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا احترام کیجیے، اپنے والدین کی اظہار خوشی میں خوش ہوئیے. جو والدین کہیں اس پر عمل کیجیے. یہ نہ کہیے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کل تمہیں بھی بوڑھا ہونا ہے. تمہارے بچے وہی کریں گے جو تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا. نہیں بس آ گیا مسئلہ تک. ماں کا مرتبہ وہ ہوتا ہے، ماں کا مرتبہ کہ امام وقت یہ کہتا ہے لیلا اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو. لیلا اپنے بیٹے کے کربلا سے ماں اور باپ کا درس ملتا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے اور باپ کا مرتبہ کیا ہے. کربلا میں کیسی کیسی مائیں جمع ہو گئی. آپ ذرا سوچئے کہ کیسی کیسی مائیں تھی کربلا میں. آپ کوئی روایت نہیں دکھا سکتے کہ کسی ماں نے کہا ہو کہ ہم چاہے وہ بنی ہاشم کے علاوہ آقا حسین کے ساتھ آئے ہیں، ہمارا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. کسی ماں کا کوئی شکوہ نہیں سن سکتے آپ. سب نے صبر کیا ہے امام کے ساتھ. حسین لائے ہی ایسے کچھ نہ کائنات میں ایسی مائیں دیکھی نہیں. مجھے اور ایک ماں یاد آ گئی. ہائے ہائے ہائے، اس ماں کا بیٹے سے وہ محبت تھی کہ بندے کفن بھی ٹوٹ جو وہ ماں. ذرا اس بیٹے کے دل سے پوچھئے کہ جس کے سامنے ماں کی پسلی توڑ دی، اس
جب شہزادی کونین کا آخری وقت آیا، جملہ پڑھ دوں، شہزادی وقت شہادت تک پسلی کو پکڑے رہے، اس سے زیادہ سب چھپے کر پا سکتے اور میں کھل کر وہ بات نہیں پڑھ سکتا۔ جناب زینب کو بلایا، مولا کائنات کو پہلے بلایا، کچھ وصیتیں کی، میں بیٹے کی محبت ماں سے دکھانا چاہتا ہوں، اور وصیتیں کرنے کے بعد کہا اب زینب کو ذرا میرے پاس بھیج۔ جناب زینب آئی، ماں اور بیٹی میں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ شہزادی نے فرمایا بیٹی زینب فلاں صندوق اٹھا کر لاؤ۔ صندوق آیا، کہا اس میں کچھ کفن ہیں، جب میرے بابا کا آخری وقت تھا تو اللہ نے جنت سے 5 کفن بھیجے تھے، پہلا کفن میں نے اپنے بابا کو دے دیا، اب بہت جلدی تمہارے بابا میرے کفن مانگنے آئیں گے، تم اس میں سے کفن نکالو، دکھاؤ۔ کفن دکھایا، کہا یہ میرا کفن ہے، جب بابا مانگنے آئے تو بابا کو دے دینا۔ پھر ایک تیسرا کفن نکالا، کہا یہ تمہارے بابا کا کفن ہے، جب تمہارے بھائی حسن کفن لینے کے لیے آئے تو یہ بھائی حسن کو دے دینا۔ پھر ایک چوتھا کفن اٹھایا، کہا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے، جب حسین کفن لینے آئے تو یہ کفن بھائی حسن کو دے دے۔ اب آخری کفن جب رہ گیا، جناب زینب نے اسے نکالا، کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ شہزادی زینب یہ سمجھی کہ آپ کہیں گی کہ یہ حسین کا کفن ہے۔ شہزادی نے فرمایا یہ بھی تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ بس شہزادی زینب تڑپے آواز دی، اماں پھر بھیا حسین کا کفن؟ کہ حسین کو بغیر رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا دفن کیا جائے۔ جب شہزادی کا غسل ہو رہا تھا، علی مرتضیٰ غسل دے رہے تھے، تو غسل دیتے دیتے آپ کا ہاتھ شہزادی کی پسند ایک چیخ بلند ہوئی۔ جب غسل سے فارغ ہوئے تو چاہنے والوں نے پوچھا مولا یہ آپ کی چیخ کیوں بلند ہوئی؟ آپ نے تو بڑے بڑے میدان سر کیے۔ کہا جو میں دیکھ رہا تھا وہ کرسی سیدہ دنیا سے چلی گئی، مگر پسلی کے شکستہ ہونے کی کبھی شکایت نہیں۔ کفن پہنایا گیا، صحن میں لا کر رکھ دیا گیا، اب سب جمع ہے۔ علی نے آواز دی بیٹا حسن آؤ، ماں سے خدا حافظ لے ہو جاؤ۔ امام حسن آئے، آواز دی اماں خدا حافظ۔ جناب زینب ام کلثوم کو بلایا، بیٹی آؤ ماں کو الوداع کہہ لو، خدا حافظ کر لو۔ آئی دونوں بیٹیاں، اماں خدا حافظ۔ اب علی نے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا، ماں کی محبت، چھوٹا بیٹا ایک گوشے میں کھڑا ہوا، آنسو بہا۔ امام نے آواز دی بیٹا حسین آؤ، قریب آؤ، ماں کو الوداع کہہ لو، خدا حافظ کر لو۔ اب حسین آہستہ آہستہ آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد اپنے رخساروں کو ماں کے تلووں پہ رکھا۔ آواز دی اماں جب تک آپ آواز نہیں دیں گے آپ کا حسین آپ کو الوداع نہیں کہے گا۔ بس یہ سننا تھا، بندے کا فن ٹوٹے تو ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ میں کہوں گا شہزادی آج آپ نے بلایا، حسین آ گئے، کل جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے۔ ہاں میرا دل کہتا ہے سیدہ آ گئی ہوگی، میرے لال آ جاؤ، میری گود میں آ جاؤ۔ ہاں 12 محرم گزر گئی نا، 12 محرم گزر گئی۔ عزیزو آپ کا آقا حسین
جب 10 محرم کو شہید ہو گیا، ذوالجناح در خیمہ پر آیا، اس نے آنے کے بعد آقا کے شہادت کی خبر دی، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، ذوالجناح کے ایک مرتبہ لپٹ گئی، اتنا پوچھا یہ بتا دے کہ وقت شہادت میرے بابا کو پانی ملا یا عزیزوں بات سوچئے، غور کیجئے کہ حسین شہید ہو گئے تھے، اصحاب شہید ہو گئے تھے سب، تو ظالموں کو چاہیے تھا کہ اہل بیت اطہار کے پاس آتے، کچھ تو انسانیت ہوتی، تعزیت دیتے، لیکن کیا حکم دیا گیا کہ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ حر کا قبیلہ آگے بڑھا، آپ جب جائیں گے تو حر کی قبر دور ہے ایمان کی قبر سے، بنی تمیم قبیلہ آگے بڑھا، کہا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حر کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال، حر کا لاشا اٹھا کر لے گئے، ایک ایک قبیلے والے آتے رہے، اپنے وارث اپنے شہید کا لاشا لے جاتے رہے، لیکن ہائے کوئی نہیں تھا جو فاطمہ کے لال کو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ہائے فاطمہ کا لال گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، اہل بیت اطہار کو اسیر کیا گیا، بیمار کربلا کے گلے میں توقے خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ایک مرتبہ وہاں سے گزارا گیا۔ اب یہ سب تصور کیجئے کہ زینب نے دیکھا ہوگا، ام کلثوم نے دیکھا ہوگا، علی اکبر کا لاشا ہے، عباس کا لاشا بے گور و کفن ہے، علی اکبر کا لاشا ہے۔ جب قافلہ بڑھ گیا، 12 محرم آئی، بنی اسد کے لوگ آئے، وصیت کے مطابق بیلچے لے کر آئے، کیا دیکھا؟ لاشیں بکھری ہوئی ہے، کس کو کہاں دفن کریں پہچان نہیں پا رہے۔ کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے، جس کے گلے میں زخم ہے، زخم سے خون جاری ہے۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ سوار آیا، اس نے کچھ شہیدوں کو ایک جگہ دفن کیا جسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، ان کی قبریں وہاں بنائی، اور ایک مرتبہ ایک قبر کی طرف، لاش کی طرف آگے بڑھا جس کے سینے کے اندر بچے کی آنی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لاش کو سپرد خاک کیا، وہیں پر ایک مرتبہ چٹائی کو بچھایا، اپنے بابا کی لاش کو اس پر رکھا۔ بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، میں تنہا لاش کے ٹکڑوں کو سپرد خاک کروں گا، سپرد خاک کیا۔ یہاں پر روایت کا ایک جملہ اور ہے کہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانا چاہتے تھے، لیکن اس بیمار نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، ایک لاش اور ہے، نہر فرات کی طرف چلو۔ کیا دیکھا کہ ایک لاش کے ٹکڑے موجود تھے، ایک مرتبہ چادر کو بچھایا، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، قبر بنی ہوئی تھی، اس میں امام اترے، آواز دی، اے چچا آپ کی شہادت کے بعد ہمیں بصیر کیا گیا، سکینہ کے گوشوارے بنایا لے جائے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، یا اللہ تجھا واسطہ ہے اس مجلس اعزا کا، حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی شرعی مرادیں پوری فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ شفائے عاجلہ عطا فرما۔ میرے معبود جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعا کو قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا واسطہ، ہمارے بچوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان سب کی مغفرت فرما۔
پروردگارہ زمانہ بہت خراب ہے، پورا شوب ہے، امام کے ظہور میں تعجیل ہے، ہم ان کے ناصروں میں شمار۔ رب